السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھنے والے ہیں قدرت اللہ شہاب کی ایک تحریر یا خدا۔ اس کہانی کی کہانی ستمبر 1947 کا مہینہ تھا اور ہندوستان سے لوٹ پوٹ کر آنے والے مجروح قافلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ جو پہلے آ گئے تھے وہ بعد میں آنے والوں کے انتظار میں ہزاروں کی تعداد میں واہگہ بارڈر پر کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی اور کسی کا بیٹا واہگہ بارڈر کی بے قرار پناہی میں گم تھا۔ اکثر کا یہ انتظار موہوم ثابت ہوتا۔ بعضوں کو فقط اپنے پیاروں کے جاں زدہ انجام کی خبر ملتی۔ کچھ خوش قسمت ایسے بھی تھے کہ خستہ و خراب عزیزوں کو پا لیتے تھے، لیکن کم۔ مایوس و نامراد منتظرین کے چہروں کی خستگی دیکھنے کی ہوتی تھی۔ میں بھی انتظار کرنے والوں میں تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ نعمت اللہ میرا چچا زاد بھائی ہی نہ تھا، لنگوٹیا دوست بھی تھا، جس کے ساتھ چمکور کے اسکول میں نے کیا کیا دھومیں نہ مچائی تھیں۔ اب وہ ایک دیہاتی اسکول میں انگریزی کا ماسٹر تھا اور اپنی سبک نین نقشوں والی بیوی کے ہمراہ کہیں بچھڑ کے رہ گیا تھا۔ وہ زندہ تھا یا کشتیوں میں شامل ہو گیا تھا یا کسی کیمپ میں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ بہرحال مجھے اس کا انتظار تھا۔ یہ آس کا رشتہ بھی خوب ہے، ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹتا۔ آخر وہ ایک روز آیا، لیکن میں اسے نہ پہچانا۔ لوگوں کو دیکھتا ہوا میں اس کے پاس سے 2-3 بار گزر گیا۔ آخر اس نے خود مجھے قدرت کہہ کے آواز دی۔ یہ نعمت اللہ کا کوئی رشتہ دار نظر آ رہا تھا۔ یہ نعمت اللہ کوئی اور تھا۔ اس ہنس مکھ البیلے جوان کی جگہ ایک صدیوں کا ماندہ ہڈیوں کا ڈھانچ، لباس خون آلود اور چہرہ غبار آلود تھا۔ میں نے پوچھا، نعمت بھابی کہاں ہیں؟ وہ رو دیا اور اپنے پاس بیٹھی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس عورت کا چہرہ داغ داغ تھا، شبیہ چہرے کی کھال جیسے جلتی ہوئی آہنی سلاخوں سے داغ دی گئی ہو۔ ہوا بھی یہی تھا۔ اس ہمت اور غیرت والی خاتون نے اپنا چہرہ خود داغا تھا تاکہ کیمپ میں آنے والے شکاریوں کی نظر ہوس سے محفوظ رہے۔ وہ چہرہ نہ داغتی تھا، اس وقت واہگہ کے اس پار نہ ہوتی اور اب تک غالباً اس کا سارا جسم گھٹ چکا ہوتا۔ نعمت اللہ کا یہ عالم اس طرح ہوا کہ چند سورماؤں نے کیمپ کے کنویں میں نیلا تھوتھا گھول دیا تھا۔ بعضے اس آب حیات کو پی کر کیمپوں میں زندہ جاوید ہو گئے۔ نعمت اللہ ان میں سے تھا جن کی آنتیں اس مشروب سے کٹ کر رہ گئیں۔ نعمت اللہ اسی روز اس عرض موعود میں پہنچے کہ چند گھنٹے بعد بار حیات اتار کر سبکسار ہو گیا۔ وہ عفیفہ، اس کی بیوی تیسرے روز چل بسی اور میں جو اتنے سے منتظر تھا خالی ہاتھ کراچی واپس آ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لارنس روڈ کے ایک بنگلے میں رہتا تھا۔ رات بھر اس کی روشنیاں جلتی رہیں اور رات بھر میں بیٹھا یہ کہانی لکھتا رہا۔ نعمت اللہ کی کہانی، اپنے گاؤں چمکور کی کہانی، اپنے گاؤں کے ملا علی بخش کی بیٹی دلشاد کی کہانی، کیمپوں کا حال جو میں نے لکھا ہے۔ لاہور میں دیکھا مہاجر بہنوں کا شکار کرنے والے بہت سے بھائی جن کے چہرے یا خدا میں نظر آئیں گے۔ مولوی، خدام خلق، قوم کے لیڈر اور سیاستدان سبھی اصلی کردار میں۔ میں نے ان کے نام نہیں لکھے۔ ان میں ایک صاحب کو تو خدا نے وزیر مملکت بھی بنایا۔ خدا جسے چاہے جو عزت دے دے، اس کی مصلحتیں وہی جانے۔ اس کہانی کا انجام بھی میرے ذہن نے نہیں سوچا۔ اسے میری گنہگار آنکھوں نے کراچی کے عیدگاہ میدان میں دیکھا جہاں بے خانماؤں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ یہیں دلشاد یا اس نام کی عورتیں مجھے
پکوڑے تلتی بیچتی نظر آئیں۔ ساتھ والی سے کہا، بہن ذرا میرے بچے کا دھیان رکھنا، میں بیسن لے آؤں۔ اور کسی کے ساتھ بیسن لینے چل دیں۔ یہ پکوڑے برسوں تلے جاتے رہے اور بکتے رہے، شاید اب بھی ان میں سے باقی ہوں۔ یہ بچے اب 13-14 برس کے ہونہار کولی مزدور یا بھیک منگے اس ارض موعود کے شہروں میں شامل ہیں۔ 1947 ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور اس کہانی کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری قسط میں۔ اللہ حافظ۔